آج کل یوٹیوب پر فیس بک پر ایسے ہمارے مجاہدین موجود ہیں جنہیں خود اپنے مذہب اور مسلک کی مکمل معرفت حاصل نہیں ہے، لیکن مسلک اور مذہب کی حفاظت کا ٹھیکہ ان کے ذمہ ہے، اور وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ علماء کر کیا رہے ہیں، جھک مار رہے ہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، آپ اس مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے، اس مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں تو مار رہا ہوں جھک اور کچھ کام نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ایسا کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، میڈیا کی اچھی طرح پریکٹس کریں، میری جگہ آ کر بیٹھیں اور جو میں نہیں کر رہا وہ آپ کریں، بس پھر اس کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو علماء کو برا کہنے والے اگر کوئی یہاں ٹناٹن بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے جوش میں کہتا ہے جس طرز میں میں چاہتا ہوں سنیت کا کام ہو علماء کو بھی کرنا چاہیے، تو بیٹا آپ ہمیں نہ سکھائیں، اگر ہمیں سکھانا ہے تو پھر آؤ ہمارے پاس، ہم تم سے کچھ کویسچن کرتے ہیں اور تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری سنیت کس درجے پر پہنچی ہوئی ہے، تم ساتویں آسمان کے کس کنارے پر بیٹھے ہوئے وہ ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے ساتویں زمین کے اندر نہ گرو تو ہمارا نام بدل دینا۔ آپ اپنے جوش کی وجہ سے سمجھتے ہیں علماء جھک مار رہے ہیں، وہ چنے کی ریڑیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے طرز کو اختیار کیا جائے۔ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اسے نہیں پتا کہ والد صاحب کیسے کما کر لا رہے ہیں، پورے مہینے کا خرچہ کیسے نکل رہا ہے، اگر بہن کی شادی کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے، جہیز کیسے جمع کرنا ہے، بیٹے کی بری کیسے جمع کرنی ہے۔ وہ اگر اپنی بڑکے مارے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بھی بہت چھوٹے ہو، ذرا بڑے بن جاؤ، حالات دیکھو گے، ماحول دیکھو گے، باہر نکلو گے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ ایک محدود پیمانے پر کام کرتے ہیں، علماء بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی یہ حالت ہے کہ چند کویسچن کر لیں سنیت کے بارے میں تو معلوم نہیں۔ تو ناراض مت ہوں، بلکہ میں اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ دین کو سیکھیں، خدارا گھر سے جہالت کو ختم کریں، عقائد اسلام سیکھیں، عقائد اہل سنت سیکھیں باقاعدہ، اور سیکھنے کا پروسیس 4 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ میرے فقیر کی اس گناہگار کی درخواست قبول کیجئے گا۔ 4 سٹیپس۔ نمبر 1 غور سے سنیں، نمبر 2 سمجھیں، نمبر 3 ذہن میں یاد کریں، نمبر 4 اس کو بیان کریں۔ ہمارے بہت سارے سنی بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں اوئے ہوئے آج تو ایسا بیان تھا، آئے ہائے ہائے ہائے، ایمان تازہ ہو گیا۔ اب ان سے پوچھیں بیٹا ایمان کسی کہتے ہیں، ذرا اس کی شرعی تعریف بتاؤ، نہیں پتا۔ اچھا تازگی ایمان کا مفہوم کیا، یہ بھی نہیں پتا، لیکن مان لو کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ اچھا چلو مان لیا تمہارا تازہ ہو گیا ایمان، اچھا کیا بیان ہوا وہ بیان کریں۔ یہ تو یاد نہیں، لیکن بیان بڑا زبردست۔ بڑے بڑے بیان سنیں گے، یاد کچھ بھی نہیں رہتا، کیوں؟ ہم نے یاد کرنے کے لیے کبھی بیٹھے نہیں ہیں، اور ذہن میں ہو اور ہم کیا اچھا اب اس کو بیان کر دو، تو یہ بیان تو نہیں کر سکتا، تبھی ہم کہیں دفاع نہیں کر سکتے۔ ایک شادی بیاہ کی محفل میں ایک بد مذہب لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہوتا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو کے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اس کو روکوں کیسے، جواب کیسے دوں۔ میں یوکے میں ایک محفل سے نکلا، ایک لڑکا مجھے چھوڑنے جا رہا تھا تو وہ اپنی بتانا شروع ہو گیا کہ مفتی صاحب ایک دفعہ ایک محفل سے مجھے نیاز ملی، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ نیاز نہیں کھاتا تھا، اس کا منکر تھا، میں نے بغیر بتایا اس کو دے دی، اس نے کھانا شروع کی، تو میں نے اس سے کہا پتہ ہے تم کیا کھا رہے ہو؟ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا نیاز۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت، اور وہ نیچے پھینک دی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پھر آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ کہنے اس سے میں کیا جواب دیتا، مجھے تو کوئی جواب آتا نہیں تھا۔ یہ حالت ہے ہماری کہ جب مسلک اہل سنت کے دفاع کی باری آئے تو یا تو کچھ صلاحیت ہو یا نہ ہو میدان عمل میں کود پڑیں گے اور مسلک کا بیڑا غرق کریں گے، اور یا پھر احساس کمتری کے ساتھ اپنی آنکھیں بچا کے سائیڈ میں کٹ لو، علماء جانے ان کا کام جانے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ میں سے ہر شخص پہ ذمہ داری ہے، آپ میں سے ہر ایک کو کامل سنی بننا ہے۔ عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اسلام میں سے کوئی بات آپ سے پوچھی جائے، اس کے خلاصہ، اس کی سمری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں پوچھو مجھ سے، میں بتاتا ہوں۔ کوئی پوچھے نبی کریم کے حاضر ناظر کا مفہوم کیا ہے، آپ کہیں یہ مفہوم ہے اور یہ اس کی ایک دلیل ہے۔ ایک دلیل تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم کو علم غیب حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون سے 10 عقیدے ہیں
کہ جو علم غیب کے سلسلے میں ہم وقت ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، ذرا ان میں گڑبڑ پیدا ہوئی بدعتی ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ آپ کہیں یہ ہیں علم غیب، اسے کہتے ہیں نبی کریم کے لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ 10 عقائد یہ لے، فوراً آپ بتائیں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تقلید شخصی واجب ہے، یس۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ استمداد اولیاء جائز ہے، انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ اس میں بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنا افضل اور اولا ہے یا انبیاء علیہ السلام سے مانگنا؟ افضل اور مفضول کی پہلے پہچان۔ پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اولیاء اعظام سے آپ طلب کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ صاحب مزار سے سامنے جا کے مخاطب ہو کے کچھ طلب کرنا کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ نیاز آپ کے گھر میں ہوتی ہے، تیجا ہوتا ہے، 40واں 10واں 20واں، ان کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈال کے سفید کوٹ پہن کر آیا، کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ نے کہا کتنی کلاسیں پڑھی ہیں؟ کہہ رہے کبھی اسکول تو نہیں گیا ہوں۔ ہیں جب اسکول نہیں گئے تو یہ؟ اس نے کہا مان لو میں منہ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ہوں، اسٹیتھوسکوپ بھی لگایا ہوا ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، مان لو ڈاکٹر ہوں۔ مان لیں گے آپ؟ بولیے مان لیں گے؟ لیکن سنی مان لیتے ہیں ہم، ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن محفل میں بیٹھا ہے، سننے والے رنگ میں آ گیا ہے، مان لو کہ میں پکا سنی ہوں۔ بھائی کیسے مان لیں؟ تم نے تعلیم حاصل کی ہے سنیت کی؟ عقائد اسلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن پیش کرنا ہو کہ اللہ کون ہے، نپے تلے الفاظ میں بیان کریں تو اس کے تمام چیزوں کا احاطہ کر کے ایک جامع تعریف بنے تو ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا اپنے اللہ کا تعارف کیسے پیش کروں، اسلام کا تعارف کیسے پیش کروں۔ تو خدا را ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پلیٹ فارم فراہم کریں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، جو کام نبیوں کا ہوتا ہے علماء وہ کام کرتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں، اس کے لیے ہم نے ادارے قائم کیے ہیں، اس کے لیے ہم نے ٹیچر تیار کیے۔ یہ سب ہمارے تیار شدہ بچے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے تقریباً یہ ہماری اکیڈمی سے فارغ شدہ ہیں۔ یہ دیکھیں اس اکیڈمی کی ایک اور شاخ کے تیار شدہ ہیں، یہاں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم تیار کریں، ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے نقص کو دور کریں۔ آپ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہوئے، جیسے نبی نے قرآن پڑھا صحابہ نے سنا، آپ سننے کے لیے آئے۔ سرکار نے تزکیہ نفس فرمایا، صحابہ کرام نے اپنا تزکیہ کیا، آپ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ سرکار نے کتاب و حکمت سکھائی، آپ خود سیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والی خواتین کو سکھائیں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی ٹینٹ لگا کر بیٹھ جائے، دوائیاں فری میں آپ لے لیں، بھائی آ کر میں آپ کو چیک کرتا ہوں، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ چل کر نہ آئیں اور مر جائیں، بتائیے قصور کس کا ہے؟ وہ تو سب کچھ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہیں آئے اس کے پاس، وہ علاج نہیں کروایا؟ میدان محشر میں کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ وقت ہی نہیں تھا، بیوی کے لیے وقت تھا، بچوں کے لیے وقت تھا، کاروبار کے لیے تھا، پی ایس ایل کے میچ دیکھنے کے لیے تھا، چرسی موالی شرابی لڑکیوں کا پیچھا کرنے والے دوستوں کے پاس 4-4 گھنٹے بیٹھنے کے لیے وقت موجود تھا، تاشی گڈیاں سنبھالنے کے لیے وقت موجود تھا، شرطیں لگانے کے لیے وقت موجود تھا، فیس بک کے لیے تھا، واٹس ایپ کے لیے تھا، یوٹیوب پہ کلپس دیکھنے کے لیے وقت موجود تھا، ویسے لیٹنے کے لیے وقت موجود تھا، پکنک پوائنٹ پہ جانے کے لیے وقت موجود تھا، لیکن دین سیکھنے کے لیے